اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اما بعد، آج کا جو ٹاپک ہے وہ جتنا اہم ہے اتنا ہی دل خراش بھی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدارس کا پوٹینشل دیکھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ڈومین کیا ہے۔ ہمیں تھوڑا واپس جانا پڑے گا، جب میرے آقا سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنی مسجد کے ساتھ، مسجد نبوی کے ساتھ چبوترے میں صحابہ کرام کی تعلیم کا آغاز کیا۔ اس کے اندر جن لوگوں کو تیار کیا گیا، انہوں نے مدینے کی وہ برادری بنائی کہ جو ایک ہی وقت میں علم سے مزین بھی تھے، دوسری سائڈ پہ وہ تجارت بھی کر رہے تھے، وہ صنعت و حرفت میں بھی کام کر رہے تھے، وہ اللہ کے دیے ہوئے حکم کو بھی پورا کر رہے تھے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اگر بدر کا موقع آیا تو وہ لڑنے کو تیار ہوئے، جب عبادت اور ریاضت کی بات آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے اپنے سیدوں کو طوالت دی۔ اب وہاں سے ہم تھوڑا سا فوری طور پر آگے آتے ہیں، چونکہ وقت بہت کم ہے۔ انگریز کے آنے سے پہلے جو مدارس کی ڈومین تھی وہ بہت بڑی تھی، اور مدارس ہی ایک واحد ذریعہ تھا علم کو پھیلانے کا۔ مدارس نے طبیب بنائے، مدارس سے ہی انجینئرز نکلے، لیکن جب انگریز آیا اس سے پہلے ہمارا لٹریسی ریٹ دیٹ واز ابو 80 سے اوپر تھا۔ جب انگریز آیا تو انگریز نے دیکھا کہ کون سی ایسی شے ہے کہ جو مسلمانوں کو طاقت مہیا کر رہی ہے، تو اس کی طاقت کو توڑا گیا اور مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس وقت کے جو علماء تھے، جو جہاد کے جذبے سے سرشار تھے، انہوں نے ان کلوں سے اپنے دین کی حفاظت کی، اور پھر وقت گزرتا گیا اور ایک وقت آیا جب آزادی جیسی نعمت ہمیں ملی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ اس وقت کی مدارس کو ان کا وہ رول لوٹا دیتی کہ جو ان کا رول تھا، چونکہ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور مومن کا بنیادی کام ہے قرآن کی زمین پر امپلیمنٹیشن کی کوشش کرنا۔ اور قرآن ہمیں ایک طرف عبادت کا حکم دیتا ہے، مساجد کو مزین کرنے کا حکم دیتا ہے، دوسری طرف جیسے میں نے عرض کیا گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیتا ہے، انسانیت کی فلاح کا حکم دیتا ہے، انسانیت کی جان بچانے کا حکم دیتا ہے۔ تو ان سب جب تمام چیزوں کو ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہیں تو کسی مدرسے کا، کسی اسکول کا نصاب بنتا ہے۔ اب اگر ہم اس وقت دیکھیں کہ جس حالت میں ہمارے مدارس کام کر رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے۔ دا ریموٹسٹ سوسائٹی کو ہمارے مدارس سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے لکھ لیا، زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے، بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو۔ مدارس اتنی مشکل میں اس وقت ان لوگوں کو علم دے رہے ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے۔ اب یہاں ضرورت ایسا امر کی ہے کہ مدارس کو صرف یہ کہنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ سکلز کے لیے کوشش کرو، کیونکہ اگر ہم قرآن کے تحت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کے قائل ہیں تو ہماری حکومت کو وہ پالیسی بنانی پڑے گی، نہ صرف بنانی پڑے گی بلکہ اس پہ عمل بھی کروانا پڑے گا کہ ہر اسکول ایک مدرسہ ہو اور ہر مدرسہ ایک اسکول ہو۔ کیوں ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں ہم مدارس کو اسکولوں کے ساتھ؟ دوسری بات یہ ہے کہ رہنمائی جو ہے وہ علماء کرام ہی نے کرنی ہے، چونکہ علماء وارث ہیں علم کے، علم کو معمولی شے ہے نہیں۔ اگر ہم صرف علم کو ماپ لیں عبادت اور ریاضت کے ساتھ تو علم کی جو تشریح ہے وہ سراسر نامکمل رہتی ہے۔ علم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو دیا، اور جس نبی کے ساتھ بات کی، علم کی بات کی، جناب آدم سے لے کر جناب آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک علم کی بات ہوئی۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ ہماری جو ڈومین ہے مدارس کی وہ صرف اور صرف علماء پیدا کرنا نہیں ہے، لیکن
علماء پیدا نہ کرنا اس معاشرے کی سب سے بڑی کوتاہی ہوگی۔ اگر لوگوں نے دینی علم کو پس پشت ڈال دیا تو پھر دین کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دوسری طرف میں ایک اور بھی عرض کروں، جب مدرسے میں کوئی بچہ آتا ہے تو ہر کوئی عالم نہیں بنتا، ہر کسی میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ عالم بنے۔ اسی طرح جب کوئی اسکول میں بچہ داخل ہوتا ہے تو ہر بچے میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے۔ ہم ان بچوں کی بات قطعاً نہیں کر رہے کہ جو مدرسے میں آئے ان کو اللہ نے وہ شعور دیا، وہ لیول دیا اور وہ عالم بنے، وہ رہبر بنے، وہ روشنی بنے۔ یہ جو سکلز کی بات ہو رہی ہے یہ ان بچوں کی ہے جو اسکولوں کے اندر بھی آتے ہیں اور مدرسوں کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن ان کی پرواز اتنی بڑی نہیں ہے۔ ہر شخص ذہنی طور پر دوسرے سے جدا ہے، تو جو بچے آگے چل کر عالم نہیں بن سکتے ان کو کوئی راہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا روزگار نہ صرف تلاش کریں بلکہ روزگار دے بھی سکیں۔ تو اس سلسلے میں ڈی جی آر ای بھی کچھ چھوٹی موٹی ایفرٹس کر رہا ہے۔ ہم نے اس وقت تقریباً 1,00,000 بچوں کو کتب جو ہیں وہ دی ہیں، آلدو کی بہت تھوڑی ہیں، 30-40 لاکھ جو طلباء ہیں جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ جب ہمارے مدارس سے وہ لوگ نکلیں گے کہ جو صرف اور صرف کلمہ حق لے کر اٹھیں گے اور ان کے پاس دین اور دنیا دونوں ہوں گے، کیا اچھا نہیں ہے کہ ایک ایسا جج بیٹھا ہو جو ایمان کے اوپر بھی پورا یقین رکھتا ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایک آرمی کی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہو؟ آج الحمدللہ ہمارے جو چیف ہیں وہ حافظ قرآن ہے اور ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں۔ تو اس میں ڈی جی آر ای اپنی ایفرٹس کر رہا ہے۔ ہم نے کچھ ٹیچرز بھی دیے ہیں اور اس دفعہ ابھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے تو ٹیکنیکل ایجوکیشن میرا یہ اندازہ ہے کہ تمام علماء کو نہیں دینے کی ضرورت۔ علماء تو جو ہیں وہ اساتذہ کرام ہیں، ہم ان بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو بیچ میں کہیں سے کہیں نکل جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے بکس کی میں نے بات کی، اور ایک اور چیز جس کو ہم آگے لے کر چلنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت نیپٹیک کے ساتھ ایک ایس آئی ایف سی کے فورم پہ ہم نے بات کی، تو ہم کو تقریباً 3,000 بچوں کو اس طرف لا رہے ہیں، مدارس کے بچوں کو۔ اور اس میں دوسری بات جو سب سے بڑی یہ تھی کہ انگریز نے جو سب سے بڑا ڈینٹ ڈالا ہمیں، وہ جو ڈینٹ تھا اس کو بھی اگر میں ایک شعر میں کہوں، اجالا علم کا پھیلا تو چاروں طرف ہے یارو، بصیرت آدمی کی کچھ کم ہو گئی ہے۔ تو اس بصیرت کو ہی عام کرنا ہے، اور میرا یقین ہے کہ وہ شخص جو قرآن سے روشنی لیتا ہے، جو حدیث سے روشنی لیتا ہے، جو اہل بیت اطہار سے روشنی لیتا ہے، وہ بصیرت بھی دے گا، وہ بصارت بھی دے گا، وہ سماعت بھی دے گا۔ تو مدارس کا ایک اپنا رول ہے۔ مدارس کو ہم نے صرف اور صرف ٹیکنیکل سائٹ تک محدود نہیں رکھنا، ہم نے مدارس کو اس سے بہت آگے دیکھنا ہے۔ اور مدارس نے جو رول پلے کیا 100 سال کے قریب، اب اس رول کو بدلنے کی ضرورت ہے، اب اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کوئی شے اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹتی وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اور اگر 1947 کے فوراً بعد ان کی اصل کی طرف بھیج دیا جاتا تو شاید آج یہ ٹاپک نہیں ہونا تھا۔ یہ دو سٹریمز ہو ہی نہیں سکتی، یہ دو سٹریم ممکن ہی نہیں ہے کہ جی یہ ایلیٹ سکولز ہیں۔ ایلیٹ سکولز کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اگر پیغام دے تو ایلیٹ موسٹ ویلکم، قرآن اگر پڑھے تو ایلیٹ موسٹ ویلکم۔ ایلیٹ کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں ہے۔ امارت اور غربت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور جو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے ہم اس تقسیم پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ایک پیغام تھا وہ ایک طرف تو علماء کرام کی خدمت میں عرض تھی، اور دوسری طرف اپنی گورنمنٹ کے اداروں کو یہ کہنا تھا کہ آپ ایک طرف مت سوچیں، دوسرے پہلو پہ بھی غور کریں کہ کتنی مشکل سے یہ مدارس اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہیں، نہ صرف علم دیتے ہیں بلکہ وہ ان کو روٹی کپڑا بھی دیتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ویری کائنڈ آف یو۔ السلام علیکم۔